إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم ضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله جس دن اللہ رب العزت اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان سب کو اپنے حضور حاضر کر لے گا وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی حاضر کر لے گا یعنی عبادت کرنے والوں کو بھی اللہ اپنے دربار میں حاضر کر لے گا اور جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو بھی اللہ رب العزت اپنے دربار میں حاضر کر لے گا فَيَقُولُ پھر رب ذوالجلال ان سے پوچھے گا جن کی دنیا میں اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی اللہ پوچھے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء یہ بتاؤ کہ یہ جو میرے بندے ہیں میرے بندے سے مراد یہ میں نے ان کو پیدا کیا تھا أَأَضْلَلْتُمْ کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا
اب آگے نا دو قسم کے لوگ ہیں، یہاں ایک قسم کا جواب ہے، یعنی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے نا، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ساری زندگی لوگوں کو یہی سبق دیتے رہے، یہی درس دیتے رہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے آج خود اپنی مرضی سے یا علماء سو کے کہنے پر بد عمل اور بے علم مولوی حضرات اور پیر و مرشد جو بے علم تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے ان اللہ کے نیک بندوں کی عبادت شروع کر دی۔ ایک تو وہ، اور ایک وہ ہے جو دنیا میں خود چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، لوگ ہمارے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، لوگ جو ہے ہماری طرف پیٹھ کر کے چلیں نہ، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا مزار بنا لیا جائے، ہماری قبر پر قبہ بنا لیا جائے۔ یعنی یہ شروع سے لے کر اب تک دو قسم کے لوگوں کی عبادت کی جاتی تھی جو جاندار تھے، جاندار انسان تھے یا فرشتے تھے یا جنات تھے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے بھائی نا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن مجید میں آیات تو بتوں کے لیے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے اوپر چسپاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ہم کسی کے اوپر چسپاں نہیں کرتے، ہم تو کردار بیان کرتے ہیں۔ اب کسی پر وہ چسپاں ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، اس آیت کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم تمہیں توحید کا درس دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ اب اس کے باوجود لوگوں نے بندگی کر دی ان کی، تو قیامت کے دن حالانکہ رب ذوالجلال تو عالم الغیب ہے، ان کو اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے رب ذوالجلال عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت کی گئی ہے ان کو بھی اپنے دربار میں حاضر کر لے گا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا غور کر لیں کہ وہ حضرات جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے رہے اور انسانوں نے ان کی عبادت کر کے ان پر کتنا ظلم کیا ہے، یہ ذرا آپ غور کریں کہ ان کے خلاف بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ FIR درج ہو گئی اللہ کے دربار میں۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر ایک شریف آدمی ہے، اس کے خلاف بھلے جھوٹا کیس ہی ہو جائے اور اس کو جج کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے جھوٹے کیس میں بھی، تو جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک اس کی عزت تو خاک میں مل جاتی ہے نا۔ اب جلیل القدر انبیاء، صلحاء، اولیاء، اب ان کے خلاف بھی FIR درج ہو گئی کہ بھی آ جاؤ ادھر ہے، تمہاری دنیا میں عبادت کی جاتی تھی، آ جاؤ ادھر جواب دو۔ رب ذوالجلال ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہیں
ان کو تم نے گمراہ کیا تھا، تم نے ان کو غیر اللہ کی عبادت پر لگایا تھا۔ وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ کہے گا ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی ہو گئے تھے؟ یہ بتاؤ۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے یا اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یا اللہ ہماری جرت کہ ہم یہ کہیں، ہماری کیا جرت تھی کہ ہم یہ کہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ ذرا غور کر کے، کیا یہ پتھر کی مورتیوں کا معاملہ ہے؟ کیا پتھر کی مورتیوں سے رب پوچھے گا کبھی تم دنیا کے ان میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ کیا پتھر کی مورتیاں یہ کہے گی کہ تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ کیا لائق تھا؟ اب ذرا غور کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا خط ہے نا ہمارے نام، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یقین جان لیں، اگر میرے بھائی آپ بھی اور میرے دوسرے بھائی بھی خالی ذہن ہو کر اس قرآن مجید کو بات ترجمہ پڑھ لے نا، تو یہ قرآن خود ہی سیدھے راستے میں بندے کو لے جائے گا، کو نہیں لے جائے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہماری تو یہ جرت نہیں تھی کہ ہم ان کو ایسا کہتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری تو جرت نہیں تھی، اصل بات کیا تھی؟ یا اللہ اصل بات یہ تھی وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، یا اللہ تو نے نا ان کو مال و دولت کی فراوانی دے دی تھی، ان کو بھی ان کے باپ دادوں کو بھی، اور اس مال و دولت کی فراوانی نے انہیں یا اللہ تجھ سے غافل کر دیا، حتیٰ نسوا ذکر، یہاں تک کہ یا اللہ یہ تجھے یاد کرنا بھول گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مشرک کی کیسی مت ماری ہوئی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں تو تکبر آڑے آ جاتا ہے ان کے، تنہا اللہ کی عبادت کرنے میں تو تکبر آڑے آ جاتا ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے کی باری آتی ہے تو خوش ہو کے کرتے ہیں، اس وقت تو تکبر نہیں آڑے آتا۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ حالانکہ اللہ کا مرتبہ تو بڑا ہے، غیر اللہ کا چھوٹا ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرنے کی باری آتی ہے تو تکبر آڑے آتا ہے، اور جب اپنے جیسے بندوں کی عبادت کی باری آتی ہے تو خوشی سے کرتے ہیں۔ کبھی غور کیے آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر اس لیے آڑے آتا ہے کہ جب ہم اللہ کو ایک معبود مان لیں گے نا تو پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اصل بات ہے مرضی، جب ہم ایک اللہ کی بات مان لیں گے نا تو پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، اور غیر اللہ کو اگر ہم پوچھ لیں گے تو تھوڑی سی پیشانی جھکانی ہے نا، تو من مرضی تو ہم نے اپنی ہی کرنی ہے، اس لیے وہاں تکبر آڑے نہیں آتا، اور خالص اللہ کی بندگی کرنے میں تکبر آڑے آتا ہے کہ ان کی مرضی جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے۔ اصل بات مرضی کی ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو نے ان کو مال و دولت سے نواز دیا اور یہ تکبر اور غرور میں آ گئے، وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، اے اللہ یہ قوم جو ہے نا تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس مال و دولت چاہیے تو یہ تھا کہ تو نے جو ان کو مال و دولت دیا تھا نا اس کا یہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر ادا کر، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی،
یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، لیکن وہ غیروں کی بندگی کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اچھا، اب اللہ جو ہے نا ان کی طرف مخاطب ہو گیا، اب یہ تو بری ہو گئے نا، ان کی FIR تو خارج ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے مقدمہ خارج کر کے ان کو کہا بھی جاؤ، تم تو جاؤ نا جنت میں، اب میں ان سے نمٹ لیتا ہوں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں ماضی کے صیغے بولے ہیں، حالانکہ بات مستقبل کی ہے، بات کیا ہے؟ مستقبل کی ہے، لیکن صیغے ماضی کے بولے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ پہلے بھی بات بتائی ہے نا، یہ قرآن کی بلاغت ہے، اس لیے کہ جو ماضی ہوتی ہے نا وہ یقینی ہوتی ہے، اور جو مستقبل ہوتا ہے نا وہ یقینی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے تذکرے ماضی میں کیے ہیں تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ یقینی ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اب رب ذوالجلال جو ہے نا ان سے مخاطب ہوں گے، کہیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، بھئی اب بتاؤ جو تم کہتے تھے نا دنیا میں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہماری شفاعت کروا لیں گے۔ اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ جو لوگ اللہ کے انبیاء کی یا نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ یہ جب ہم پہ راضی ہو جائیں گے نا پھر دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اور کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے پھر اس پہ نا من گڑت کہانیاں اور افسانے بھی ساتھ ہی لگائے ہیں، من گڑت کہانیاں اور افسانے بھی ساتھ ہی لگائے ہیں۔ اور یہ رواج نا صحابہ کے آخری دور میں شروع ہو گیا تھا، پہلے بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نا قصے کہانیاں بیان کرنے کا رواج نہیں تھا۔ ذرا سن لیں میری بات، یہ میری بات آپ غور سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا اور ہمارا جب عہد شباب تھا نا، اس وقت قصے کہانیاں بیان کرنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اب جو ہے نا قصے کہانیاں بیان کرنے کا رواج شروع ہو چکا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ موقوف روایت ہے، لیکن ہمیں مزہ ہی نہیں آتا نا جب تک قصے کہانیاں نہ بیان کر کی جائیں، آپ لوگوں کو قصے کہانیاں نہ سنائی جائیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اس وقت کیا تھا کہ عہد نبوی میں اور عہد صحابہ کا جب شباب تھا، یعنی صحابہ کی کثرت جب زندہ تھی، تو اس وقت قال اللہ و قال رسول کی آواز تھی، قصے کہانیاں نہیں تھی۔ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھی اب بتاؤ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا ہے، اب بتاؤ اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی اللہ کہے گا فما تستطیعون صرفا ولا نصرا۔ بھئی اب سن لو بات، اب یہ تم میری عدالت میں ہو، دنیا کی عدالت میں نہیں ہو کہ کوئی بڑا وکیل کر لو گے تو وہ جھوٹی سچی بحث وحث کر کے، یا یہ کوئی پاکستان کی عدلیہ نہیں ہے کہ پیسے ویسے لگاؤ گے اور آگے گزر جاؤ گے، یہ رب کی عدالت ہے۔ فما تستطیعون صرفا، اب میری عدالت سے تم بچ کر جا نہیں سکتے، میری عدالت سے تم اب بچ کر نہیں جا سکتے۔ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، اور تم اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے اور کسی دوسرے کی بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی بیان کیا ہے۔
کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب یہاں جو ہے نا وہ دوسرے معبودوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہ چاہتے تھے کہ ہماری بندگی کی جائے، لوگ ہماری جو ہے نا مٹھی چاپی کرے۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا ان سے بھی اللہ پوچھے گا بتاؤ، اب وہ بھی کہہ دیں گے، یعنی حالانکہ دنیا میں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہماری مٹھی چاپی کرو، لیکن جب اللہ پوچھے گا بتاؤ تو وہ بھی مکر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جس وقت جن کا حکم مانا جاتا تھا، یہ بات یاد رکھ لیں، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو۔ قرآن پڑھ کر آپ دیکھیں ذرا، یہ اکیلا شرک نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیں، آپ کسی کے سامنے سجدہ کر دیں تو یہ شرک ہے۔ شرک میرے بھائی اس سے آگے ہے، اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی کی بات کو ماننا یہ شرک ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، اب دیکھیں یہاں اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، وہاں تو یہ تھا نا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری بندگی کرو، اور یہاں اس آیت میں کیا ہے کہ جن کی دنیا میں بات مانی جاتی تھی، اللہ کے مقابلے میں جن کی دنیا میں بات مانی جاتی تھی وہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے ان سے جو ان کی بات مانتے تھے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو ہماری بات ہے مانے، کیوں انکار کریں گے؟ ورأوا العذاب، سامنے ان کو عذاب نظر آئے گا۔ آگے رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ جو کہتے ہیں نا یہ ہمارا روحانی تعلق ہے، کہتے ہیں نا ہم نے بیعت اس لیے کی ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ جو ہے نا روحانی تعلقات یہ ختم ہو جائیں گے، یہ روحانی تعلقات ختم ہو جائیں گے جب عذاب۔ ابھی تو یہ پسند نہیں نہ کرتے، آپ کہہ دیں کسی کے بارے میں بھی اللہ کے بندو تم کیوں اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہتے ہو؟ اللہ کے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو شکر گنج کیوں کہتے ہو؟ خزانے بخشنے والا تو اللہ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ، آپ کیوں کہتے ہو؟ تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے گستاخی کر دی ہے نا۔ تو قیامت کے دن اللہ کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہیں گے یا اللہ اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کون کہیں گے؟ مرید کہیں گے پیروں کے بارے میں، مرید کہیں گے پیروں کے بارے میں کہ یا اللہ یہ جو پیر ہے نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یا اللہ تو ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج دینا تو لانا کرنا چاہتے، ایک بار دنیا میں بھیج دینا تو پھر دیکھنا کہ ہم ان پیروں کی حجامت کیسے بناتے ہیں۔ پھر جس طرح یہ آج جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ بھی ہم نے نہیں ان کو کہا تھا، تو پھر ہم ان کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا صرف یہاں تک ہی بات نہیں ہے، آخری بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں، اس سے بھی آگے اکیلے تعلقات ختم نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو لان تان بھی کریں گے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے لگنے والے ہیں نا، پیچھے لگنے والے یہ کہیں گے ان سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یا اللہ یہ ہمارے روحانی، یہ سادات سمجھتے ہو نا، یہ جو ہمارے سادات ہیں نا
دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ بولے جو آج بولے جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سادات ہیں نا، یہ جو ہمارے بڑے بڑے فہمہ علامہ مفتی اعظم، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو کیا کرا اب ان کو؟ ان سادتنا و کبرانا فاضلونا سبیلا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، کہیں گے یا اللہ ہمارے حصے کا عذاب بھی ان کو ہی دے دو۔ اب آپ یہ بتاؤ، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے بھلا؟ کہیں گے اے اللہ ہمارے حصے کا عذاب ان کو ڈبل دو، ان کا بھی دو ہمارا بھی دو۔ اور کیا کہیں گے اس کے علاوہ؟ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اکیلا یہی نہیں کہیں گے کہ ہمارے حصے کا عذاب بھی دے، ان کو پنجابی سے سمجھ لو انہوں نے گالاں بھی کڈن گے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اپنی پنجابی زبان چ لان تان کرن نوں گالاں ہی کہندے ہیں نا، لعنن کبیرہ، وڈی وڈی لعنت بھیجن گے ایک دوسرے کے، وڈی وڈی لعنت۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ کا یہ فرض بنتا ہے، میرا بھی بنتا ہے، آپ کا بھی بنتا ہے کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ بھائی مسلک کا کوئی تنازع نہیں، ہم آپ کو فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتے، اس قرآن کو آپ بھی اللہ کی کتاب مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آپ ایسا کرو ہماری بات نہ مانو، خود اس کو پڑھو۔ تو انشاءاللہ اگر وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے میرے بھائی، تو یہ قرآن کتاب ہدا ہے، یہ خود ہی ذہن صاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے ہم کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔